بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ خالق کل شیء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کرتے ہیں، آئندہ جو ہوگا وہ بھی اللہ ہی کریں گے، پیشے جو ہوا وہ بھی اللہ ہی نے کیا۔ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت و حیات یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، بیماری اور شفا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، چاند یہ بھی اللہ کا غلام اور پابند، سورج یہ بھی اللہ کا غلام اور پابند۔ سورج میں جو روشنی ہے وہ اس کی ذاتی نہیں ہے، اللہ کی رکھی ہوئی ہے۔ جب تک اللہ چاہے گا یہ سورج روشنی دیتا رہے گا، اور جس دن اللہ چاہے گا تو سورج جو ہے وہ سوئچ آف ہو جائے گا، روشنی ختم۔ سورج ہے، روشنی ختم ہوگی۔ اسی کو کہتے ہیں اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا الشمس كورت۔ سورج ہے لیکن اس کو اللہ اندھا کر دیں گے، کوئی روشنی نہیں۔ تو جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کرتے ہیں، اس کے مذاکرے ہمارے آپس میں ہونے چاہیے۔ بچوں کے سامنے اس کے مذاکرے کر رہے ہیں، یہ ہمارا ایمان تازہ کرے گی یہ چیز۔ مال دیکھ دیکھ کر آدمی کو مال پر یقین آتا ہے، فطری چیز ہے۔ جسے دیکھے گا، جس کو بولے گا، جس کو سنے گا تو اسی کی بات کرے گا، اسی کے گانا گائے گا، وہی چیز سوچے گا، اسی چیز پر چلے گا۔ یہ نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اس لیے اللہ کی بڑائی کو بولنا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ خواہ بھی اللہ کی بڑائی کو بولو، اخلاص کے ساتھ نہ بول سکو تو غفلت کے ساتھ بھی بولو، اخلاص آخر میں آئے گا، کہ پہلے دن سے اخلاص نہیں آتا کہ آدمی کہے کہ میں پہلے مخلص بنوں پھر اللہ کی بڑائی کو بولوں، یہ نہیں ہوتا۔ آدمی بولنا شروع کرے ربک فکبر۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سبق سکھایا، پہلا سبق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیا؟ ربک فکبر، اپنے اللہ کی بڑائی کو بولو۔ قرآن شریف میں کوئی پارہ، کوئی سورت، کوئی صفحہ ایسا نہیں ہے جس میں اللہ نے اپنی بڑائی کو بیان نہیں کیا۔ چاند کو دیکھو، سورج کو دیکھو، ہواؤں کو دیکھو، سمندروں کو دیکھو، سارا نظام کون چلا رہا ہے؟ موسم دیکھو، فضائیں، کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی ہوائیں، کبھی بارش، یہ کون لاتا ہے؟ اللہ لاتا ہے۔ خوب گرمی ہو گئی، خوب گرمی، تو جہنم نے اپنی ہوا باہر پھینکی ہے، جتنی زور سے کر کے جہنم پھینکے گی جو سمجھے گرمی دنیا میں زیادہ ہوگی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ خوب سردی ہو رہی تو جہنم نے اپنے منہ کی ہوا اندر لیے، جتنا زور سے لے گی اتنی سردی زیادہ ہوگی۔ یہ سب اللہ کا نظام ہے، فرشتوں کا نظام، ہواؤں کا نظام، بارشوں کا نظام، اور سارا کا سارا نظام اللہ چلاتے ہیں۔
کسی حکومت کو لانا، کسی حکومت کو گرانا، کسی کو کرسی پہ لانا، کسی کو بٹھانا، کسی کو نیچے اتارنا، کسی کو عزت دینا، کسی کو ذلت دینا، یہ سارا نظام اللہ کرتا ہے۔ اس لیے اس اللہ کی بڑائی کو بار بار اپنے بچوں کے سامنے ہم بولیں۔ بچہ کھانا کون کھلاتا ہے؟ کہ اللہ کھلاتا ہے۔ اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی، یہ دعا حضرت ابوبکر، حضرت عمر منبر پر رہ کر صحابہ کو سکھاتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی کہ میں نے میرے کتاب مومن کے ہتھیار میں لکھ دی ہے یہ دعا کہ اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی، تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے، تو ہی مجھے رستہ بتاتا ہے، تو ہی مجھے کھلاتا ہے، تو ہی مجھے پلاتا ہے، تو ہی مجھے زندہ رکھتا ہے، تو ہی مجھے مارے گا۔ پھر فرماتے تھے عبداللہ ابن سلام کہ حضرت موسیٰ بھی اپنی امت کو یہی دعا سکھاتے تھے اور روزانہ 7 مرتبہ پڑھواتے تھے۔ کتنی مرتبہ بھائی؟ 7 مرتبہ روزانہ، تو روزانہ 7 مرتبہ پڑھو 24 گھنٹے میں۔ یہ حضرت موسیٰ کہتے تھے، میں کہتا ہوں کہ 1 مرتبہ پڑھو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مرتبہ پڑھوائی، اسی لیے میں نے مومن کے ہتھیار میں لکھ دی صبح شام کی دعاؤں میں اس کو، تو اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ قبول کرے گا، یہ بھی ہے حاجتیں پوری کرنے کی دعا۔ اس میں ایمان کی بڑھوتری بتائی، سارا نظام جانوروں کا، چرندوں کا، پرندوں کا، سب کو اللہ جانتا ہے۔ جناتوں کا نظام کون چلاتا ہے؟ اللہ چلاتا ہے۔ کیونکہ انسانوں کا نظام تو کون چلاتا ہے؟ اللہ چلاتا ہے۔ بڑے بڑے سمندر پیدا کر دیے۔ یہ ہمارے دنیا کے جو سمندر ہیں یہ تو چھوٹے ہیں، ایک بہت بڑا سمندر اللہ نے پیدا کیا ہے جو 7ویں آسمان پر ہے، اس سے بڑا سمندر کوئی نہیں، 7ویں آسمان کے اوپر ہے، سب بھرا۔ دنیا میں تو یہ ہے کہ خشکی بھی ہے، سمندر بھی ہے، باغات بھی ہے، مکان بھی ہے، کھیتیاں بھی ہیں، جنگلات بھی ہیں، پانی بھی ہے۔ اس طریقے سے اللہ اس کا نقشہ بنا کے دنیا کا اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ لیکن 7ویں سمندر کے 7ویں آسمان کے اوپر ادھر بہت بڑا سمندر کہ اس سے بڑا کوئی نہیں، اس پر بھی اللہ نے اپنے لگامیں مضبوط کر رکھی ہے۔ فرشتے ایک معمولی سا بھی اگر سوراخ ہو جائے ساری دنیا منٹوں کے اندر ختم ہو جائے۔ یہ کہتے ہیں نا 4 منٹ میں ہم جو ساری دنیا ختم کر دیں گے، یہ کر دیں گے، اس سے بڑی طاقت تو اللہ نے پیدا کر لی ہے، لیکن اللہ کے قبضے میں۔ یہ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، مطلب یہ کہ ہر چیز کو ہم نے پیدا کیا اور ہر چیز پر ہمارا کنٹرول بھی ہے، یہ مطلب ہے وہو علی کل شیء وکیل کا۔ یہ نہیں کہ صاحب کیا کریں فرشتے سو گئے تھے، کیا کریں کہ تھوڑی سی وہ ہو گئی تو صاحب یہ پانی یہاں آ گیا، وہو علی کل شیء وکیل، وہ ہر چیز پر اس کا کنٹرول بھی ہے پورا۔ بہت بڑی طاقت والے اللہ، اللہ اکبر، اس لیے اسے بار بار پڑھوایا۔ یہ جملہ اتنا ہیوی ہے اللہ اکبر کا کہ صرف 1 مرتبہ آدمی اللہ اکبر کہہ دے دھیان سے تو کہتے ہی آسمان اور زمین کا درمیانی حصہ اجر اور نور سے بھر جاتا ہے، 1 مرتبہ کہنے سے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اسی نے کہا اپنے اللہ کے بڑے بیان کرو۔ جب بچے پیدا ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ان کو یہ آیت سکھائی جاتی تھی، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ سورہ بنی اسرائیل کی بالکل آخری آیت ہے، سورہ کہف سے پہلی والی۔ آپ سورہ کہف کھولو، اوپر یہ آیت آپ کو دکھے گی۔ بچوں کو سکھاتے تھے، مائیں سکھاتی تھی، بیٹا یہ آیت سیکھو، یہ آیت سیکھو، یہ آیت پڑھو، یہ چھوٹا چھوٹا بچہ بھی وہ آیت سیکھ لیتا تھا۔ اللہ کی بڑائی، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔
آج ہمارے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہم ہمارے بچوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ ڈنکی منکی، ڈوگ، کہ یہ ڈوگ ہے، یہ ڈنکی ہے، یہ منکی ہے، یہ ایپل ہے، یہ وہاں وہ چیز نہیں، وہاں اللہ کے شروع سے بچوں کی تربیت ہی وہ کرتے تھے کہ اللہ بڑے ہیں، کرنے والے اللہ ہیں، کرنے والے اللہ ہیں، کرنے والے اللہ ہیں۔ تو اس آیت کو آیت العز کہا گیا ہے، عزت دلانے والی آیت۔ حدیثوں میں آتا ہے ہذہ الآیہ آیت العز، کہ عزت دلانے والی آیت ہے۔ کیوں عزت دلانے والی آیت ہے؟ کہ اس میں اللہ کی بڑائی ہے۔ اللہ کی بڑائی کا اتنا اہتمام کیا کہ مؤذن کو بار بار کہا اللہ اکبر کہو، اللہ اکبر کہو۔ جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر، رکوع میں جاؤ اللہ اکبر، حالانکہ یہ کہہ سکتے تھے بھئی آپ اگر ہاتھ باندھو تو اللہ اکبر، رکوع میں جاؤ تو سبحان اللہ، جب سجدے میں جاؤ تو الحمدللہ، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے۔ نہیں، آپ جو ہے 24 گھنٹہ دیکھو جتنی ہماری نماز ہے، کتنی رکعتیں ہیں، کتنی مرتبہ اللہ نے ہمیں اللہ اکبر کہلوایا ہے۔ انفرادی نماز پڑھو تو اللہ اکبر، اجتماعی نماز پڑھو تو اللہ اکبر، ہر رکعت میں اللہ اکبر، اللہ بڑے ہیں۔ یہ سبق تھا جو سبق ہم بھول گئے، اس طرح کبھی دھیان نہیں جاتا۔ دنیا سے جا رہا ہے آدمی تو اللہ اکبر، دنیا میں آ رہا ہے تو سب سے پہلے کان میں کیا کہا گیا؟ اللہ اکبر۔ میں سبحان اللہ بھی تو کہہ سکتے تھے، الحمدللہ بھی تو کہہ سکتے تھے، لا الہ الا اللہ بھی تو کہہ سکتے تھے، کہ بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں سبحان اللہ پڑھ لو، الحمدللہ پڑھ لو، یہ حکم بھی تو دے سکتے تھے۔ نہیں، اللہ اکبر، اللہ بڑے ہیں۔ بار بار اس کی بڑائی کو بولنا، اس کی بڑائی کو سننا، اس کی بڑائی کے مذاکرے، ہر چیز ہر منزل میں اللہ کی محتاج ہے، اور اللہ کسی منزل میں بھی کسی چیز کا محتاج اور پابند نہیں۔ دکان اپنے وجود میں اللہ کی محتاج، باقی رہنے میں اللہ کی محتاج، ختم ہونے میں اللہ کی محتاج، اثر دکھانے میں اللہ کی محتاج، نفع پہنچانے میں اللہ کی محتاج، نقصان پہنچانے میں اللہ کی محتاج۔ جتنی منزلیں اس دکان پر آئے گی، ہر منزل میں یہ اللہ کی محتاج ہے، اور اللہ کسی منزل میں بھی اس کا محتاج اور پابند نہیں۔ دوا میں شفا نہیں ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں۔ بعض مرتبہ آدمی دوا پیتا ہے، دوا پیتے پیتے مر جاتا ہے، اور بعض مرتبہ دوا پی کر اللہ تعالیٰ صحت دے دیتا ہے اس کو۔ تو کرسی میں عزت نہیں ہے، عزت جو ہے وہ اللہ کے خزانے میں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مومنین کے لیے، بس یہی اللہ کا فیصلہ ہے، یہ بدلنے والا نہیں۔ حکومت اللہ نے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کو دی، کامیاب کر دیا، بہت مال تھا ان کے پاس، اور یہی حکومت قارون اور فرعون کے پاس ہے، اسی میں اللہ نے اجاڑ دیا، اور یہ دونوں چمک گئے۔ ہشام بن عبد الملک ایک شہزادہ تھا، بہت نخرے تھے اس کے، کتابوں میں لکھا ہے۔ یہ امیہ خاندان، دو خاندانوں کی تاریخ ہے، بنو عباس، بنو امیہ۔ بنو امیہ جو ہے یہ امیر معاویہ کی نسل کے جو لوگ ہیں جنہوں نے حکومتیں کی عربوں پر، اور ایک بنو عباس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد، حضرت علی کی اولاد، یا اولاد یا اولاد جو چلی، بنو ہاشم یہ تھے۔ یہ تاریخیں پڑھنی چاہیے، پتہ چلے کہ ہمارے بڑوں میں کون کون کیا تھا، کون کیا تھا، کس طریقے کی حکومت چلی۔ تو ہشام بن عبد الملک یہ شہزادہ تھا، حرم شریف میں آیا۔ وہاں آج کل جہاں یہ حجر اسود کے سامنے مقام ابراہیم ہے، تو وہاں ایک چھوٹا سا درخت ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں، مکانت بھی ہوتے تھے، چونکہ شہزادہ تھا۔ یہ آیا اور آ کر جو ہے بیٹھا رہا اس کی فوج کے ساتھ،
دائیں بائیں اس کی فوج ہے، لوگ ہیں، اس انتظار میں کہ حرم شریف میں تھوڑا سا رش کم ہو تو حجر اسود کو بوسا دے اور بیت اللہ کا طواف کرے۔ بیٹھا ہوا انتظار کر، لیکن رش بڑھتا ہی جاتا تھا، رش کم نہیں ہوتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد امام زین العابدین تشریف لائے، ایک خادم ساتھ، ایک خادم، چھوٹی سی پوٹلی، اور جہاں حرم میں داخل ہوئے، حرم میں داخل ہوتے ہی لوگوں نے دیکھا حضرت آئے، حضرت آئے، حضرت آئے۔ لوگوں نے جو ہے راستہ کر دیا، سب چھوڑ دیا، حضرت تشریف لائے، حضرت اسود کو بوسا دیجیے۔ تو انہوں نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر حجر اسود کو بوسا دیا اور بیت اللہ کا طواف شروع کر دیا۔ یہ شہزادہ ہے، کسی نے جگہ نہیں دی، یہ کرسی والا ہے، کسی نے جگہ نہیں دی، یہ مال والا ہے، کسی نے جگہ نہیں دی، اور وہ اللہ والے ہیں، اعمال والے ہیں، قرآن والے ہیں، حدیثوں والے ہیں، سارا مجمع۔ پتہ چلا کہ حضرت تشریف لائے امام زین العابدین، سارے کے سارے لوگ ہٹ گئے اور جو ہے ان کے پیچھے پیچھے طواف کرنے لگے۔ تو یہ ہشام بن عبد الملک کے ساتھ فورین کے لوگ بھی تھے، وزراء۔ انہوں نے پوچھا کہ من ھذا الرجل، ارے تو بادشاہ ہے یہاں کا، شہزادہ ہے، کسی نے تیرا تو بھاؤ پوچھا نہیں، ارے غریب آدمی، فقیر آدمی۔ خدا کی شان کتابوں میں لکھا ہے جب امام زین العابدین طواف کر رہے تھے تو ان کے کپڑوں پر بھی پیون تھے۔ غریب آدمی ہے، یہ طواف کر رہا ہے تو ہر آدمی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ من ھذا الرجل، ہشام نے جواب دیا انا لم اعرفہ، میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ وَهُوَ كَانَ يَعْرِفُهُ، حالانکہ میں پہچانتا تھا یہ کون ہے۔ ناک کا مسئلہ ہوتا ہے۔ وَهُوَ كَانَ يَعْرِفُهُ، وہ جانتا تھا کہ یہ آدمی کون ہے۔ تو فرزدق شاعر تھا، قریب میں بیٹھا ہوا، اس نے کہا حضرت اگر آپ نہیں پہچانتے تو میں تعارف کرا دوں ان کا۔ اب ہشام تو کچھ بولا نہیں، لیکن جو قرب جوار میں وزراء، فورن منسٹر لوگ تھے سارے، انہوں نے کہا ہاں بھئی آدمی اتنا بڑا کون ہے، شہزادے کے تو کسی نے جگہ دی نہیں اور ان کو جگہ دے دی، اور مجمع بھی ہٹ گیا، چھٹ گیا، سب ان کے پیچھے پیچھے طواف کر رہے ہیں۔ حجر اسود تک جب پہنچتے ہیں سب کھڑے ہو جاتے ہیں، حضرت آپ بوسا دے دیجیے، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ تو فرزدق نے تعارف کرا ہے، شاعر تھا۔ کبھی کبھی کوئی آدمی جو ہے بڑا کام کر جاتا ہے، ہوتا گنہگار ہے، حالانکہ اچھا آدمی نہیں تھا، شرابی، کبابی، عیاش۔ بادشاہوں کے شاعر تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا، ساری برائیاں تھیں۔ اس کی بیوی دیندار تھی، فرزدق کی، صالحہ تھی، حسن بصری کی شاگردہ تھی فرزدق کی بیوی۔ تو اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے جو ہے بالبدی دھڑلے سے اشعار کہے۔ تم کہتے ہو کہ میں نہیں پہچانتا، ارے یہ آدمی تو وہ ہے ھذا الذی تعرف البطحاء وطأته، ھذا الذی تعرف البطحاء وطأته، البیت یعرفہ والحل والحرم، البیت یعرفہ والحل والحرم۔ تم کہتے ہو کہ میں نہیں پہچانتا، ارے یہ تو وہ آدمی ہے جنہیں بیت اللہ بھی پہچانتا ہے، اس کے کنکر بھی پہچانتے ہیں، اور یہ حرم بھی پہچانتا ہے، اور خالی حرم نہیں پہچانتا، حل بھی پہچانتا ہے، حل اور حرم۔ ھذا الذی تعرف البطحاء وطأته، البیت یعرفہ والحل والحرم، ھذا علی رسول اللہ والدہ، ھذا علی رسول اللہ والدہ، امست بنور ہداہ تہتدی الامم۔ یہ علی ہے، نام تھا ان کا زین العابدین، لیکن اپنے آپ کو علی کہتے تھے، حضرت علی کی نسبت کی وجہ سے، لقب کہ مجھے علی کہو، نام زین العابدین رکھا ہے لیکن میری نسبت علی سے ہے، اس لیے مجھے علی کہو، لقب تھا ان کا۔ ھذا علی رسول اللہ والدہ، امست بنور ہداہ تہتدی الامم۔
یہ علی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نانا جان ہیں، اور انہی کے نانا جان کی وجہ سے اور اس خاندان کی وجہ سے اللہ نے ساری دنیا کو ایمان سے روشن کیا ہے۔ ھذا علی رسول اللہ والدہ امست بنور ہداہ تہتدی الامم ھذا ابن فاطمۃ ان کنت تنکرہ ھذا ابن فاطمۃ ان کنت تنکرہ العرش یعرفہ ما اللوح والقلم۔ یہ فاطمہ کے لاڈلے، حضرت فاطمہ کے اولاد میں سے تھے، یہ فاطمہ کے لاڈلے، نہیں پہچانتا تو پہچان لے۔ ھذا ابن فاطمۃ ان کنت تنکرہ العرش یعرفہ ما اللوح والقلم۔ انہیں عرش بھی پہچانتا ہے، لوح و قلم بھی پہچانتے ہیں، جنت بھی پہچانتی ہیں، سب جانتے ہیں ان کو۔ ما قال لا قط الا فی تشہدہ ما قال لا قط الا فی تشہدہ لولا التشہد کانت لاؤہ نعم۔ انہوں نے لا یعنی نہ کبھی نہیں کہا۔ کوئی آدمی آیا، جتنا تھا، جو بھی تھا، طاقت تھی، اس کو دے دیا۔ ہاں لا کہا ہے تو لا الہ الا اللہ میں لا کہا ہے، اور کسی جگہ لا نہیں کہا۔ ما قال لا قط الا فی تشہدہ لولا التشہد کانت لاؤہ نعم۔ اگر تشہد نہ ہوتی تو وہاں پر بھی یہ ہاں ہی کہتے ہیں، لیکن یہاں صرف اللہ کہا ہے، لا الہ الا اللہ۔ 100 اشعار پڑھیں، یہ ہشام بیٹھا ہوا سن رہا تھا، اور سارے کے سارے جو مصری اور عراقی اور کوفی اور یہ سارے کے سارے جو ہے ان کے جو مہمان تھے، خصوصی مہمان، یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ اتنا اونچا آدمی آخر میں ایک شعر پڑھا تو فرض دخل آخر میں یکاد یمسکہ عرفان راحتہ یکاد یمسکہ عرفان راحتہ رکن الحتیم اذا ما جاء یستلم۔ ارے لوگ تو اگر حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، ان کا اتنا اونچا مقام ہے کہ حجر اسود ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتا ہے۔ حجر اسود بھی پہچانتا ہے، رکن حتیم بھی پہچانتا ہے۔ رکن الحتیم کا جملہ اس لیے کہا، وہ شعر کو وزن پر لانے کے لیے رکن حتیم کا جملہ کہا۔ یکاد یمسکہ عرفان راحتہ رکن الحتیم اذا ما جاء یستلم۔ جب حتیم کے پاس جاتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں، حجر اسود کے پاس آتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، یہ سارا کنکر، یہ سارے کے سارے ان کے ہاتھ کو بوسہ دیتے ہیں۔ ان کی قدر قیمت تم نہیں جانتے، مال والے کیا جانے؟ انہیں جو عزت ملی ہے اعمال کی وجہ سے ملی ہے، اور تجھے جو عزت ملی ہے مال کی وجہ سے ملی ہے۔ لوگ تجھے دیکھ کر کھڑے ہو جائیں، یہ اترانے کی بات نہیں ہے، لوگ تو چوہا آنے کی وجہ سے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، سانپ اور بچھو کے آنے کی وجہ سے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر کسی جگہ مجلس میں گئے، لوگ کھڑے ہو گئے، لوگوں کو کھڑا ہونا ہے کوئی عزت کی دلیل نہیں ہے۔ سانپ اسے مجلس میں آ جائے تو سارا مجمع کھڑا ہو جائے گا، چھوٹے چھوٹے سے چوہی آ جائے مجمع کھڑا ہو جائے گا۔ ہشام کو آیا غصہ، میرا آدمی میرے خلاف اشعار کہہ رہا ہے، وہ جیل میں ڈالو، جیل میں ڈال دیا۔ امام صاحب کو پتہ چلا، میری وجہ سے بیچارہ جیل میں گیا۔ امام صاحب جو پوٹلی لے کر پہنچے وہاں، بھائی یہ ہدیہ قبول کر لے، فرض دق کے پاس۔ فرض دق نے کہا نہیں حضرت، مجھے میں نے اس کے لیے نہیں کہا ہے، میں نے اللہ کے لیے کہا ہے۔ نہیں یہ میرا، میں تیرے لیے ہدیہ لایا ہوں، میں پیسہ بھی نہیں لوں گا، 1 دینار لیا، 1 درہم اگر لیا، کل حشر کے میدان میں نانا جان کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ بس آپ سے صرف ایک درخواست ہے، امام صاحب سے کہہ رہا ہوں، ایک معروضہ ہے، فرض تک کہہ رہا ہے، ایک معروضہ ہے، اور معروضہ یہ ہے حشر کے میدان میں نانا جان سے میری سفارش کرا دینا، اور کچھ نہیں چاہیے۔
تو امام زین العابدین نے کہا جو مال ہمارے گھر سے نکلتا ہے وہ مال گھر میں نہیں جاتا۔ امام زین العابدین نے مکہ اور مدینہ کے جو فقراء غربا تھے ان کو وہ مال تقسیم کر دیا۔ اس نے بتایا کہ عزت مال میں نہیں ہے، کہ عزت کرسی میں نہیں ہے، کہ عزت یہ ساری دکانوں میں نہیں ہے، اللہ کے خزانے میں ہے اور اعمال کے راستے سے آتی ہے۔ بس نماز کے راستے سے ملے گی، تقوی کے راستے سے ملے گی، ایمان کے راستے سے ملے گی، تہجد کے راستے سے ملے گی۔ اس لیے اللہ کی بڑائی کو بولنا، بولو گے انشاءاللہ؟ اتنا اونچا جملہ ہے یہ اللہ اکبر کا کہ اذان میں، ہر اذان میں، فجر کی اذان ہو، مغرب کی اذان ہو، ظہر کی اذان ہو، سب سے پہلے مؤذن کہے گا اللہ اکبر۔ اور یہ حدیث یاد رکھنا کہ اگر ایک مرتبہ کوئی اللہ اکبر کہتا ہے تو کہتے ہی آسمان اور زمین کا درمیانی حصہ اجر اور نور سے بھر جاتا ہے، اور اگر 100 مرتبہ کوئی اللہ اکبر کہتا ہے اخلاص سے، دھیان سے، تو حرم شریف میں کئی اونٹ ذبح کرنے کے برابر اللہ اس کو ثواب دیتا ہے، حرم کا ثواب ملتا ہے۔ آدمی 100 اونٹ 200 اونٹ حرم میں ذبح کرے اور صدقہ کرے تو حرم کا ریٹ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ کس عمل کی اتنی فضیلت نہیں ہے جتنا اس کا ہے، اس لیے اس کا اہتمام کروایا۔ پیدا ہوتی ہی اللہ اکبر، دنیا سے جاتی ہی اللہ اکبر، ہر رکعت میں اللہ اکبر، رکوع کرو اللہ اکبر۔ اس کی وجہ یہ ہے، لیکن کبھی ہم نے دھیان نہیں دیا اس بات کی طرف۔ آج میں نے آپ کا دھیان متوجہ کر دیا، یہ جملہ بہت بڑا ہے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، وہ نہیں، وہ تو جہالت ہے۔ تو کہتے رہے نعرہ تکبیر، وہ جہالت ہے۔ اپنے اندر پیدا کرو، ادھر ادھر کی بات نہ کر۔ مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزن سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ بھی تو، رہرو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو۔ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اپنے آپ کو آدمی سدھارے، دوسرے کے بارے میں مت کو وہ خراب ہو خراب ہونا، ہم کیسے ہیں وہ دیکھ، آدمی دیکھے میں کیسا ہوں۔ کریں گے انشاءاللہ بھائی، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔